بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات شروع ہوئی تھی جزاء الاعمال میں سے کہ انسان کے بعض نیک اعمال ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ پاک آخرت میں ایک صورت مثالی دے دیں گے، اس کی ایک شکل ہوگی۔ جیسے جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا جو سورہ اخلاص کی کثرت کرتا ہے یا جو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کے آتا ہے، یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں اسی طریقے سے جس کا دین مضبوط ہو، اس دین کی جو مثالی شکل ہے وہ مثل لباس کے ہے، لباس کی طرح ہے۔ حدیث پاک میں روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سامنے لوگوں کو روبرو پیش کیا گیا، میرے مسلسل لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے۔ انہوں نے کرتے پہنے ہوئے تھے، یعنی قمیص، کسی کا کرتا سینے تک تھا، کسی کا اس سے نیچے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش ہوئے۔ انہوں نے جو کرتا پہنا ہوا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ زمین پر اس کو گھسیٹتے ہوئے چل رہے تھے۔ جب یہ خواب سنایا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر لی، کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا دین، دین ہے۔ اب جس کا دین جتنا کمزور ہے، خفیف ہے، ہلکا ہے، جس نے دین پر محنت نہیں کی، تو اس کا لباس اتنا مختصر اور کم ہوگا۔ بعض چیزیں جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں نا دوستوں، انسان اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے جسم کا لباس کم ہے، یہ اچھا خواب نہیں ہے، اس کی تعبیر اچھی نہیں، اس لیے کہ لباس یہ اصل میں تعبیر کر رہا ہوتا ہے انسان کے دین کو۔ اب دین جتنا کمزور ہوگا لباس اتنا کمزور ہوگا، اور لباس جتنا مکمل ہو، ساتر ہو، کشادہ ہو، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس بندے نے اپنے دین پر، ایمان پر محنت کی، اس کو بنایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان، آپ کا دین اس درجے کا تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب وہ آئے میرے سامنے تو ان کا کرتا اتنا بڑا تھا کہ وہ اسے کھینچتے ہوئے جا رہے تھے، اس لیے کہ امت کے وہ شخصیت ہے کہ جو ایک نمبر کے ایمان والے، قربانی والے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، بعض دفعہ خواب میں اللہ پاک بندے کو اشارہ دے دیتے ہیں، اور اس خواب کو پھر سمجھنا چاہیے، اور ہر ایک کو انسان بتائے نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذکر حبیباً او لبیباً، فرمایا خواب یا تو اپنے محبوب سے بیان کرو، محبوب سے مراد جو مخلص ساتھی، او لبیباً یا کسی سمجھدار عالم سے اس کا ذکر کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں خواب کی صحیح تعبیر سمجھا سکے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ علم کی شکل مثالی مثل دودھ کے ہے، دودھ کی طرح ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے ہم سے اپنا ایک خواب ذکر فرمایا کہ میں خواب میں ہوں اور میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا خواب میں، میں نے اس دودھ میں سے پینا شروع کیا، اور اس قدر وہ دودھ پیا کہ اس دودھ کی سیرابی کا اثر اپنے ناخنوں سے نکلتا ہوا پایا۔ حضور علیہ السلام فرما رہے پھر بھی پیالے میں دودھ بچا ہوا تھا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ حضرت عمر کو دے دیا۔ دوبارہ ان کی بات آئی، علم کو قبول کیا ہوا ہے،
ہے تو اس کی وضاحت بھی اس کے اندر ہو جاتی. بات سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی لیکن آپ علیہ السلام اپنا چہرہ مبارک میری طرف نہیں فرماتے. میں آپ کو دیکھتا ہوں، یعنی زیارت ہو رہی ہے آپ کے جسم مبارک کی اور ایک انوارات کا مجموعہ ہے، آپ کے بہت قریب ہو لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں پا رہا. تو حضرت نے فرمایا کہ مبارک خواب ہے، بد نظری میں احتیاط کیا کرو. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بعض کوتاہیاں انسان کے لیے رکاوٹ بنتی ہے. انسان جتنا پاک صاف دن گزارتا ہے اتنی پاک صاف رات ہوتی ہے، اچھے خواب دیکھتا ہے. آگے فرماتے ہیں کہ نماز کی جو شکل مثالی ہے وہ مثل نور کے ہے، یعنی روشنی کے ہے. یعنی جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز کو اللہ پاک قیامت کے دن ایک نور کی شکل دیں گے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا ذکر فرمایا اور پھر فرمایا جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا اور اس کا اہتمام اور پابندی کرے گا تو یہی نماز قیامت کے دن اس کے لیے بشکل نور سامنے آ جائے گی. یعنی اس کی نماز کو اللہ پاک ایک نور کی شکل دے دیں گے اور اس کے لیے پل صراط پر سے گزرنا وہ آسان ہو جائے گا. تو بہرحال میرے عزیز و دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک اعمال کی شکل بھی خوبصورت ہوتی ہے اور قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اسی شکل کے اندر سامنے لے آئیں گے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اگر کوئی بندہ بدعملی کرتا ہے یعنی گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ جس جانور کی خصلت ہوتی ہے، ایک کتنی عجیب بات فرمائی، وہ جس جانور کی خصلت ہوتی ہے قیامت کے دن اللہ پاک اس کو اسی جانور کی شکل میں اٹھائیں گے جو جس گناہ کے اندر مبتلا تھا. اور پھر حدیث کے اندر تذکرہ ہے کہ کوئی بندر کی مانند چلے گا، کوئی کلب کتے کی مانند چلے گا اور کوئی خنزیر کی مانند چلے گا. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح عمل کی توفیق اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، پاکیزہ زندگی اور صاف ستھرے دن رات گزارنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. السلام علیکم.